بہت زیادہ مہنگا جانور خریدنے کے بجائے کیا کوئی ایک جانور ذبح کر لینے کے بعد مزید کئی جانوروں کی قربانی کرنا افضل ہے یا ایک ہی مہنگا جانور خرید کر کے اسے ذبح کیا جائے؟ یعنی یہ واقعی بڑا اہم سوال ہے اور جدید نوعیت کا، خاص طور پر وہ جو صاحب حیثیت افراد ہیں ان کی طرف سے یہ سوال ہے کہ بہت زیادہ پیسوں کا ایک مہنگا جانور خرید لیا جائے یا مناسب قیمت کا معتدل انداز کے اندر ایک جانور خرید لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر پیسے اللہ رب العزت نے استطاعت عطا فرمائی ہے تو کئی سارے اور جانور ذبح کیے جائیں۔ ان میں سے افضل طریقہ کون سا ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ قربانی کا جانور بارگاہ الہی میں آپ ایک فریضے کے طور پر ادا کرتے ہیں، اور جب یہ بارگاہ الہی کے اندر قربت حاصل کرنے کے لیے، اجر حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ آپ جانور پیش کرتے ہیں تو فربہ ہونا چاہیے، اچھی چیز ہونی چاہیے۔ چوتھا سپارہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اعلیٰ درجے کی نیکی کو تم نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہارے دل کو چیز بھاتی ہو، جو تمہیں پسند ہو۔ تو فربہ ہونا چاہیے، قیمتی ہونا چاہیے، عمدہ اور شاندار ہونا چاہیے، اور معتدل انداز میں مہنگا جانور ہو تاکہ اس کا گوشت زیادہ نکلے۔ اور جیسا کہ حدیث کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں کہ یہ جانور تولا جائے گا یہاں تک کہ اس کے اغلاف، یہاں تک کہ اس کے اظفار، اس کی کھال، اس کا جسم، اس کا گوشت، یہ سارے کے سارے قرون، سینگ، یہ سارے کے سارے تولے جائیں گے، اور اجر و ثواب کے اندر ان سب کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے بہترین، عمدہ اور شاندار جانور ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو یہ کہ آپ کتنا ہی مہنگا جانور کیوں نہ کر لیں، وہ ایک ہی فریضہ اور ایک ہی گویا کہ آپ نے جانور ذبح کیا، اگر آپ نے اس کے اندر ساتھ کو شریک نہیں کیا تو گویا کہ ایک ہی آدمی کی طرف سے۔ لیکن اگر آپ مزید جانور بھی ذبح کر لیں گے تو مزید افراد کی قربانی کا تصور بھی اس میں کر سکتے ہیں، اور علیحدہ علیحدہ قربانی کا تصور، شرعی فریضہ، وہ بھی ادا ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے زیادہ جانور ذبح کر کے زیادہ نفلی قربانیاں کی ہیں۔ تو ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ لہذا ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کے اندر واضح طور پر بات بیان فرمائی ہے کہ ما عمل ابن آدم، ما عمل آدمی یوم النحر، قربانی کے دن کوئی آدمی، کوئی ابن آدم کا ایسا نفلی عمل اللہ کے ہاں افضل اور محبوب نہیں ہے جیسا کہ قربانی کا عمل ہے۔ یعنی قربانی سے زیادہ کسی کا کوئی عمل افضل، بہتر، اعلیٰ اور عمدہ نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جب حدیث کو سامنے رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نفلی جانور اور نفلی قربانیاں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اعتدال کی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگا جانور خریدنے کے بجائے کئی لاکھوں روپے کا، یعنی کہ اب تو 30 لاکھ روپے کا جانور، 10 لاکھ روپے کا جانور، 15 لاکھ روپے کا جانور، 8 لاکھ روپے کا جانور، اور اس میں بعض اوقات بلکہ زیادہ تر دیکھا یہ گیا ہے کہ نام و نمود، دکھاوا، نمائش، گلی کے اندر چکر لگانا، گشت کروانا، گھمانا، اور اب تو پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی بڑی خوفناک باتیں اللہ بچائے سننے کو مل رہی ہیں کہ کرائے پر، رینٹ پر بھی جانور دستیاب ہیں۔ یعنی اللہ بچائے کہ کس قدر دکھاوا اور نام و نمود ہمارے ہاں آ چکا ہے کہ یومیہ 4000، 2000، 3000 روپیہ آپ اس جانور کے مالک کو دیں گے، اور قربانی تک وہ جانور آپ کے گھر کے آگے بندھا رہے گا، اور پھر اس کے بعد قربانی سے ایک دن پہلے وہ جانور کو لے جائیں گے یا اسی دن لے کر جائیں گے۔ رینٹ پر گویا کہ جانور دستیاب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے زیادہ غلط، اس سے زیادہ ناجائز اور حرام بات، دکھاوا، نام و نمود اور کیا ہو سکتا ہے؟ انتہائی افسوسناک اور انتہائی غلط قسم کا رجحان ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی اسٹیمس صورتحال نہ بھی ہو، تب بھی اگر نام و نمود، دکھاوا، نمائش کا عنصر اگر آتا ہے تو پھر اس کے بجائے جو کام کرنے کا ہے وہ ہے اعتدال والا راستہ، مثبت، درمیانہ، بہتر، اعتدال والا۔ خیر الامور اوساطها، سب سے بہتر معاملہ درمیانہ درجے کا معاملہ اختیار کرنا ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک اچھا، مہنگا، فربہ، عمدہ، شاندار جانور آپ خرید لیں اور مناسب قیمت کا جانور خرید لیں، اس سے آپ اپنا قربانی کا فریضہ ادا کر لیں، قربانی کا فریضہ اس سے ادا ہو جائے گا۔
اب اس کے بعد اللہ نے اگر استطاعت عطا فرمائی ہے تو آپ مزید پیسوں کے مزید جانور خریدتے چلے جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے، قربانیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی، نام و نمود، دکھاوا اور نمائش سے بھی انسان بچا رہے گا، کسی قسم کا شیطانی وسوسہ بھی قریب نہیں آئے گا، کئی مزید نفلی قربانیاں بھی ادا ہو جائیں گی۔ اور اگر مختلف مقامات پر آپ کرنا چاہیں گے تو اگر تو سارے پیسے آپ نے ایک جانور میں کیا تو وہ تو ایک ہی مقام پر ہے، لیکن اگر آپ نے کئی ساری نفلی قربانیاں کی ہو تو بہت سارے مقامات پر جہاں زیادہ غریب اور مستحق افراد ہوں وہاں پر بھی آپ قربانی کے جانور ذبح کر سکتے ہیں، قربانی کے فریضے بھی ادا ہوتے رہیں گے، مستحق افراد کو گوشت بھی انشاءاللہ میسر آتا رہے گا، اور اسی طریقے کو اختیار کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ www.darsequran.com